سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا. اب ماشاءاللہ نگران شورا ہمارے درمیان ہیں اور آج حاجی صاحب ایک بڑا اہم ٹاپک ہے جو نگران شورا سے ہمیں ڈسکس کرنا ہے. تو انشاءاللہ کچھ ہم حاجی صاحب سے سوال کریں گے اور امید ہے کہ پھر بڑے پیارے مدنی پھول ہمیں ملیں گے. اور آج کل حالات بھی ایسے ہی ہیں. نگران شورا کو ہم پہلے تو مرحبا کہیں گے. حضور بچوں کے ساتھ بہت سارے حادثات ہو جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ فیملیز کی طرف سے لاپرواہی بھی ہو جاتی ہے. گھر کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں بچوں کو پرابلم ہو جاتی ہے. چولہے پر گرم پتیلی پر ہاتھ لگا لیا. ایک حادثہ ہمارے ایک جاننے والے کے ساتھ بھی ہوا. پانی کی بالٹی بھری رکھ دی اور جو ہے وہ بچہ پانی کے بالٹی کے اندر جب چلا گیا تو اس کا انتقال ہو گیا. تو اسی طرح بہت سارے واقعات. باہر جاتے ہیں تو گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, گٹر کا مین ہول کھلا ہوا ہے تو اس میں چلا جاتا ہے. یعنی اگر یہ فہرست بنائے تو چھوٹے بچوں کے واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس میں یہ سمجھنا ہے کہ یہ بچوں کا قصور ہے, والدین کا قصور ہے, کوئی تربیت میں کمی ہے. تو اس طرح کے حادثات ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ ہماری اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں, والدین کی بھی رہنمائی فرمائیں. پوری اور بڑی تعداد میں بچے بھی ہمیں سنتے ہیں اس پروگرام میں, تو اگر ان کی بھی کوئی اس حوالے سے رہنمائی ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. علی آلک و اصحابک. اصل میں یہ موضوع ہے بڑا وہ غم زدہ کرنے والا بھی موضوع ہے, کیونکہ اس طرح کے واقعات میں کسی نہ کسی گھر کا چراغ بجھ جاتا ہے یا ایسا متاثر ہو جاتا ہے کہ زندگی بھر اس کو دیکھ دیکھ کے ماں باپ کی آنکھیں آنسو بہاتی رہتی ہوں گی. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ قصور کس کا یا قصور کس کا نہیں, وہ تھوڑی سی میں ڈیٹیل آپ کو عرض کرتا ہوں تو انشاءاللہ امید ہے کہ بات واضح ہو جائے گی. چونکہ آج موضوع یہی تھا تو پھر میں بھی بیٹھ کر جب عبدالحفیظ بھائی سے بات ہوئی کہ اس ٹاپک پر ہم کوئی ڈسکشن کریں گے تو پھر میں اس پر مزید غور کرتا رہا. غور کرتے کرتے پہلے تو میرے سامنے کچھ اس طرح کے واقعات بھی آئے جو میں واقعات پہلے آپ کے ساتھ تھوڑے سے شیئر کر دیتا ہوں. پچھلے دنوں کا عبدالحفیظ ایک واقعہ ہے کہ کوئی 4 سال کی بچی گرم دودھ کی کڑھائی میں گر گئی. اللہ اللہ. 70% بدن اس کا جھلس گیا, آخر کار انتقال کر گئی. ایک علاقے میں گھر کے تمام افراد شادی کی شاپنگ کے لیے چلے گئے, خریداری کے لیے جس کو کہتے ہیں, اور گھر میں ایک بچی کو اکیلی چھوڑ گئے. تھوڑی بچی بڑی ہوگی. اب ہوا یہ کہ گھر میں کچن میں گیس لیک ہو گئی اور بچے نے جا کے کچن میں کوئی ماچس جلائی ہوگی کسی چیز کے لیے. زوردار دھماکہ ہوا اور ٹھیک ٹھاک بچی بھی اس میں جھلس گئی. آخر کار وہ بچی بھی انتقال کر گئی. یہ دوسرا واقعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اسی طرح اگر آپ مزید واقعات کی تہ میں جائیں گے تو آپ کو کئی ایسے واقعات ملیں گے جس کے اندر اس طرح کی کوتاہیاں گھروں کے اندر ہوئی اور ہوتی ہی چلی جا رہی ہیں. ایک شہر کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ بچہ باہر گلی میں کھیل رہا تھا, کرنٹ لگا, کھلی تار پڑی ہوئی تھی, اس نے ہاتھ لگایا, کرنٹ لگا اور اس کا ہاتھ اور پاؤں دونوں ضائع ہو گئے. حال ہی میں جیسے کہ کراچی کا واقعہ ہے کہ ایک بچہ مین ہال میں ڈھکن نہیں تھا اور وہ اس میں بچہ گر گیا اور انتقال ہو گیا. آج ایک بچی کا واقعہ سنا کہ وہ بھی مین ہال میں گر گئی, اللہ. اس کو بچا لیا گیا, ایسا مجھے اطلاع ملی. پانی کی بالٹی کا واقعہ بھی عبدالحفیظ بھائی نے آپ کو سنایا. ہمارے ایک دوست کا بھی یہ واقعہ ہے کہ وہ پانی کی بالٹی کھلی پڑی ہوئی تھی اور اس میں بچے نے سر ڈالا اور الٹ گیا بالٹی کے اندر
اور بچے کا سر اندر اور پاؤں اوپر، اور اب بچہ پانی میں کیسے زندہ رہ سکے گا؟ اللہ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ انڈر گراؤنڈ ٹینک ہمارے گھروں میں بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، نیچے کے مکان ہوتے تو ان کا بھی انڈر گراؤنڈ ٹینک ہوتے تھے، پانی اسٹور کرتے ہیں. تو انہوں نے پانی کے انڈر گراؤنڈ ٹینک میں ڈھکن کے بجائے گتا لگا دیا تھا. گتے پہ بچہ کھڑا ہوا، انڈر گراؤنڈ ٹینک میں گر گیا. کس کا قصور ہے؟ یہ سب بیان کر رہا ہوں، آپ دیکھتے رہیں گے کس کس کا قصور ہے. اب اس پہ بھی کیا اتنی زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں. تو صرف یہاں تک محدود نہیں ہے. اس وقت بچوں کا بہت بڑا پرابلم بچوں کی صحت کا بھی ہے. ایک تو جان کا مسئلہ ہے، ان کی زخمی ہونے کا مسئلہ ہے، ان کے صحت کا پرابلم بھی چل رہا ہے. ماں باپ کو شاید اس طرف توجہ نہیں ہے، لیکن یونیسیف اور دنیا کے بڑے بڑے اداروں نے جو اعداد و شمار ظاہر کیے ہیں، بچوں کے موٹاپے کی وجہ سے بچوں میں جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، بیماریوں کی وجہ سے جو ایشوز سامنے آ رہے ہیں، شاید ماں باپ کی اس طرف بھی توجہ اتنی لگتا ہے نہیں، کیونکہ یہ اتنا سیریس واقعہ ابھی نہیں نظر آتا. ابھی بچہ بڑا گول مٹول سا ببلو ببلو سا نظر آتا ہے، اڑے صحت مند ہو گیا، ببلو ببلو ہو گیا. لیکن یہ ببلو کل کس طرح مطلب کہ یہ مزید پھیلتا چلا جائے گا، شاید اس کا ہمیں اندازہ ہو نہیں پا رہا ہوتا. اسی طرح اگر کوئی بچہ معذور ہوتا ہے، بچے معذور بھی پیدا ہوتے ہیں، ان کو لک آفٹر نہیں کیا جاتا، تو باقاعدہ ایک گینگ ہے جو معذور بچوں کی ریکی کرتا ہے. اور جب معذور بچے کہیں نظر آتے ہیں تو موقع محل دیکھ کر ان معذور بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، پھر ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے. ایک اور واقعہ بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، حال ہی میں ایک چھوٹے سے بچہ یعنی اتنا نوجوان تھا، اس کو گاڑی چلانے کا دے دیا، گاڑی چلائی اور اس نے بچوں کو کچل دیا، مطلب بعضوں کو کچل دیا. تو اس طرح میں اور واقعات بھی اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں تو واقعات تو کافی نکل آئیں گے. بھرمار ہے. وہ بھرمار ہے، صحیح کہہ رہا عبدالحبیب بھائی، ان واقعات کی بھرمار ہے. اب میں اس کو تھوڑا سا کیٹیگرائز کر کے بیان کر دیتا ہوں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، تاکہ میں پہلے آپ تک اپنی بات پہنچا دوں، پھر اس کے بعد اور کچھ سوالات ہوئے تو انشاءاللہ کر لیں گے. ناظرین کو کچھ سوالات ہوئے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. آئی تھنک کہ ان کو بھی فیسلٹی ہوگی، یا آپ کے تجربے میں کوئی ایسا واقعہ ہو تو آپ بیان کر دینا. ایک تو ایک بڑا پرابلم یہ ہے جو میں یہاں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ والدین کی مشترکہ ذمہ داری ہے بچے کو سنبھالنا. اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں آپ، ورنہ کبھی ہوتا یہ کہ ماں کہتی ہے باپ دیکھ لے گا، باپ کہتے ہیں کہ ماں دیکھ لے گی. مگر یہ اس کو کہتے ہیں پیرنٹس ٹیم ورک. ماں یہ نہ سمجھے کہ باپ دیکھ لے گا، باپ یہ نہ سمجھے کہ ماں دیکھ. مثال کے طور پر یہ دونوں باہر گئے، کسی سٹور میں گئے، کوئی خریداری کے لیے چلے گئے، بچہ ساتھ ہے، تو ماں کو ایسا لگے گا کہ باپ نے سنبھالا، باپ کو ایسا لگے گا کہ ماں نے سنبھالا ہوا ہے. بچے کو ہاتھ سے نکلنے میں تھوڑی سی بھی دیر نہیں لگتی. اس کے لیے ایک بڑی خوبصورت سی ایک لاجک بیان کی گئی ہے بچے کے تعلق سے، کہ بچے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بڑوں جیسا نہیں ہوتا. بچہ بعض چیزوں میں انٹرسٹ لیتا ہے. اونچائی سے بچے کو یہ نہیں لگے گا کہ اونچائی سے گروں گا تو مجھے لگ جائے گا. وہ کسی چیز کو پکڑے گا تو اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس کو میں پکڑوں گا تو مجھے کرنٹ لگ جائے گا یا یہ گرم ہوگا. دیکھیں بچہ گرم پتیلی پکڑ لیتا ہے. تو بچے کو بڑوں کی طرح عقل مند سمجھنا، یا یہ کہنا کہ یار ہم نے تو کہا تھا بچہ مانتا نہیں ہے، تو بچہ مانتا نہیں ہے تو پھر بچہ تو دو پہ لگ جائے گا. لہذا چند سیکنڈ میں بچے کی زندگی ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. اب یہ چند سیکنڈ یا چند وقت یاد رکھتا ہے کہ ماں باپ موبائل میں مصروف ہو گئے تو پتہ نہیں چلتا کہ بچہ کہاں ہے. ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گئے، پتہ نہیں چلتا کہ بچہ کہاں چلا گیا. اور پتہ چلتا ہے کہ بچہ کسی گیلری پر چڑھ گیا، اپنی بالکونی میں چڑھ گیا. یعنی کہ میں نے تو ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کہ بالکونی سے بچہ جس طرح جھانکا اور جس طرح بالکنی سے گرنے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے، اللہ کی پناہ. اسی طرح میسج بھی آنے لگ گئے ہیں کہ موبائل فون کا چارجر لگا ہوا ہے اور اس کے ساکٹ کو منہ میں ڈالا اور وہ اچھا اسی طرح پلگ
پلگ کھلا ہوا ہوتا اور اس کے سوراخ میں انگلی ڈال لیتے. تو یہ گھر کے اندر یہ چیزیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا کچھ بچوں کے واقعات ملتے ہیں کہ ان کو آئرن جس کو ہم استری بھی کہتے ہیں، پریس کہتے ہیں. اب گرم آئرن جو ہے نا، اب ہر گھر میں میرا خیال ہے شاید بڑا اسٹینڈ نہیں ہوتا جس پہ کھڑے ہو کر بندہ آئرن کر لے. زمین پہ بیٹھ کر آئرن کرنے کا بھی ہمارے یہاں کلچر اب بھی موجود ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ آئرن گرم ہے، پریس کیا اور استری رکھ دی. اگر آپ نے بٹن بند کر دیا تو چلو تھوڑی دیر میں وہ ٹھنڈی ہو جائے گی، لیکن بٹن بند کرنا بھی بھول جاتے ہیں. یا رکھ دیا، ماں کچن میں چلی گئی یا کسی نے باتھ روم میں چلے گئے، اب بچے نے ہاتھ لگایا. آپ سوچے بچہ اگر آئرن کو ہاتھ لگا لے گرم تو اس کا حال کیا ہوگا. اب یہ کس کا قصور؟ دسترخوان زمین پر لگایا آپ نے اور آپ نے آ کر گرم پتیلی، چاول کی، سالن کی، کوئی بھی گرم پتیلی رکھ دی. بچے نے آ کر جو بالکل جو کرالنگ کرتا ہے بچہ، یا بعض اوقات جیسے کہ گھٹنوں کے بل بھی چلتا ہے یا تھوڑا بڑا بھی ہو جاتا ہے، تو اس نے آیا اور اس نے گرم پتیلی کو ہاتھ لگا دیا، اب اس کا حال کیا ہوگا. اچھا بعض اوقات کچن میں نیچے یا دسترخوان کے اوپر ہم چاقو رکھ دیتے ہیں، پھل کاٹنے والی، سبزی کاٹنے والا جو نائف ہوتا ہے ہم وہ رکھ دیتے ہیں. بچہ آیا، بچے نے اس کو پکڑ لیا، کرنٹ لگ گئی، یہ ساری چیز. اچھا بعض اوقات بازوں کی چھتیں ہوتی ہیں، شاید آپ کے کئی ایسے نیچے کے گھر ہوتے ہیں جن کی چھتیں اپنی ہوتی ہیں. چھت پر کوئی دروازہ نہیں، چھت پر دروازے پہ کوئی تالا نہیں. اب بچہ چھت پر گیا، چھت پر چڑھے گا، چھت پر چڑھ کر اس کو کیا پتا کہ میں ابھی کتنے رسک فیکٹر کے اندر چلا گیا ہوں. اب چھت کا تالا لگا ہوا نہیں، چھت پہ کنڈی لگی ہوئی نہیں، بچہ چھت پہ چلا گیا، ماں باپ کو پتہ بھی نہیں کہ ہمارا بچہ چھت پر کب چلا گیا اور کب اللہ نہ کرے اوپر سے نیچے وہ چھلانگ لگا دے، یہ بھی نہیں پتا ہوتا. اس طرح کے اگر آپ واقعات چیک کریں گے، گاڑی چلتی گاڑی میں بچے نے دروازہ کھول دیا، یہ نہ جانے کتنوں کے ساتھ یہ کیسز ہوئے ہوں گے. اچھا اب اگر آپ والد کو کہیں کہ آپ چائلڈ لاک لگا لیتے تو باپ کہے گا یار چائلڈ لاک ہوتا کیا ہے. اچھا اس کو یہ نہیں پتا کہ کار کے اندر بھی چائلڈ لاک ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ چائلڈ لاک ایسا لگتا ہے، یہ تھوڑا سا میں آؤٹ آف ٹاپک جا رہا ہوں، چائلڈ لاک ایسا لگتا ہے کہ بڑا آدمی بھی باہر اندر بیٹھ کے گاڑی کا دروازہ نہیں کھول سکتا، تو کہتے ہیں کیوں نہیں کھل رہا؟ بولا چائلڈ لاک لگا. بھائی چائلڈ لاک کھولو، اب تو بڑا بیٹھا ہوا ہے، وہی کھڑکی وہ اس کا ونڈو کھولو، باہر ہاتھ نکالو اور دروازہ کھولو، یا اس کو اتر کے وہ دروازہ کھولنا پڑتا ہے. ایسی اتنی بے احتیاطیاں ہیں، اتنی بے احتیاطی، اسپیشلی جب آپ رش میں جاتے ہیں تو بچے کو کہہ دیتے بیٹا پیچھے چلنا. اب بچہ کیسے پیچھے چلے گا آپ کے؟ وہاں بچے کا ہاتھ چھوڑنے کا نہیں ہوتا. آپ اندر میں اسٹور میں خریداری کر رہے، بچہ باہر نکل گیا. آپ کسی دعوت میں چلے گئے، بچہ آگے پیچھے ہو گیا. آپ کسی پبلک ایریا میں چلے گئے، بچہ آگے پیچھے ہو گیا. اب آپ ڈھونڈتے رہے کہ بچہ کہاں چلا گیا، بچہ کسی گلی میں نکل گیا. آپ محلے میں بچہ چھوڑ کے آ گئے تو بچہ محلے میں کہیں آگے پیچھے ہو گیا. تو اگر اوور آل دیکھا جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید والدین کی جس طرح کی تربیت، بچوں کی نگہداشت اور بچوں کی دیکھ بھال کے تعلق سے ہونی چاہیے، آئی تھنک اس میں کمی ہے. سب کے یہاں ایسا نہیں ہے لیکن موسٹلی ایسا لگتا ہے کہ کمی ہے. شاید ہمارے یہاں یا ہمارے جیسے جو ممالک ہیں ان میں شاید کمی زیادہ ہے. باہر ابھی بھی بچوں کی پیرنٹنگ کے طور پر یا بچوں کی نگہداشت کے طور پر تربیت ہے. ایون حاجی عبدالحبیب بھائی کو جو اوورسیز کے دیکھ اور سن رہے ہوتے ان کو پتا ہے کہ اگر والدین بچوں کی اس طرح کی پرورش اور اس طرح کی کیئرنگ میں، جہاں والدین پرابلم کرتے ہیں یا بچوں کو نہیں سنبھال پاتے، تو باقاعدہ ایک ویلفیئر ادارہ ہے چائلڈ کیئر کا، اس کے لوگ آتے ہیں، ان کے لوگ آ کر تفتیش کرتے ہیں اور تفتیش کرنے کے بعد آپ کے خلاف ایک چارج شیٹ بناتے ہیں اور آپ کے بچے کو لے کر چلے جاتے ہیں کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ بچہ اب آپ کے ہینڈ اوور کیا جا سکے. ان کی سائنس تھوڑی چینج ہے، ان کی لاجک تھوڑی چینج ہے. وہ کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ بچے کی ماں ہے، اگر آپ نہیں کیئر کر سکیں گے تو بچے کو ہم لے جائیں گے. اس پر ہمارے بہت سارے تحفظات ہیں، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض ممالک کے اندر باقاعدہ یہ قانون، یہ لاز بنے ہوئے ہیں کہ آپ نے بچوں کو کیئر کرنا کیسا ہے. اچھا اب آپ کا بچہ آپ کے گھر سے نکلا، آپ کے سامنے سڑک پار کر کے جا رہا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اس طرح کی جو کمزوریاں ہمارے یہاں ہیں، اب سوسائٹی وائز چلتے ہیں، اب مین ہال کھلا ہوا ہے،
गटर का ढक्कन नहीं है। अच्छा, अब गटर खुली हुई है या हॉल खुला हुआ है, कोई भी ऐसी चीज खुली हुई है, आई थिंक कि शायद सैकड़ों ने देखा होगा, सैकड़ों लोगों ने देखा होगा कि ये खुली हुई जगह है, या चलते चलते रुक गए, भाई रुक जा यार गिर जाएगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि इसको बंद करने की किसने जहमत गवारा की? क्या सारे इंतजार करेंगे? इदारे के जो काम है, बिल्कुल इदारे को अपना काम पूरा करना चाहिए। इदारे के साथ कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहा कि ये इदारे का जिम्मेदारी नहीं है। इदारों की जिम्मेदारी 100% बनती है जो इनकी बनती है, और जो इदारा गफलत और सुस्ती का मुजाहरा करे, डेफिनेटली उससे सुस्ती और गफलत के वो जवाबदेह है। मगर मैं एज ए सोसाइटी वाइज बात कर रहा हूं। हम अपने इलाके महल्ले की बात करें कि क्या हमारे इलाके महल्ले में हमें नहीं पता होता है कि ये जो पोल है, इस पोल के ऊपर तार लटक रहा है? अच्छा, पता होता है। सैकड़ों गलियां हैं जिनके अंदर पता है कि ये ओपन तार लटक रहा है पोल के अंदर, बारिश हो गई तो इस पोल के अंदर करंट आ जाएगा। हमको हमारे घर में पता है कि यहाँ से छत लीक हो रही है, यहाँ से पानी लीक हो रहा है, यहाँ से सॉकेट के अंदर पानी आ जाता है, ऊपर से पानी छत से गिर जाता है और करंट पैदा हो जाता है, बच्चा हाथ लगा, हमें पता होता है। यानी इसको मैं अगर कह दूं तो शायद ये होगा कि शायद मजमूई तौर पर हम मेंटली तौर पर थोड़े से कमजोर ऐसे हो गए हैं कि हम इसको बर वक्त केयर नहीं कर पाते। जब टॉपिक बनेगा, इशू बनेगा, तो जब सब हम बोलना कहना शुरू कर देंगे। मैं अगर शायद गलती नहीं कर रहा तो मैं मदनी चैनल पर इस तरह के कई प्रोग्राम कर चुका हूं, घर के अंदर के प्रोग्राम कर चुका हूं, और कि घर के अंदर हम क्या क्या कमजोरियां दिखाते हैं। लेकिन लगता ऐसा है कि कहते ना, हम ना सुधरेंगे कसम खाइए वाला हिसाब किताब है। अच्छा, फिर इस तरह के टॉपिक बनते हैं, दुनिया में बनते हैं, एक्सीडेंट के बनते हैं, बच्चे गाड़ी से गिर गए ये बनते हैं, बच्चे को कोई अल्लाह ना करे गाड़ी कुचल कर चली गई ये वाकयात बनते हैं, आग ने बच्चे को झुलसा दिया ये वाकयात बनते हैं, बच्चा छत से गिर गया ये वाकयात बनते हैं, सड़क चलते चलते बच्चा कहीं गिर गया ये वाकयात बनते हैं। इन वाकयात के बनने के बाद कितने दिन तक ये इशू रहता है ये मुझे बताइए? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मैक्सिमम 7 दिन। उसके बाद सब भूल गए। क्या हम कोई नए वाकये का इंतजार करेंगे? अब आप बोलोगे यार इसका हल क्या? आज ही अपने घर के अंदर देखें कि हमें और हमारे बच्चों को कौन सी चीज नुकसान पहुंचा सकती है। आज ही देखें आप तो घर के अंदर हैं इस वक्त, जो आप देख, जो यहाँ बैठे बाकी तो घर के अंदर हैं। घर के हवाले से एक और मैसेज आया कि घर की बोतलों के अंदर वो शैम्पू की बोतल में कोई एसिड डाल दिया, तेजाब डाल दिया, दवाई की बोतल में कुछ डाल दिया, जो बच्चे पी लेते हैं, बड़े पी लेते हैं, वो भी गलती हो रही होती है। तो मिट्टी का तेल पी लेता बच्चा यार, अल्लाह ना करे उसमें तेजाब है और है कोल्ड ड्रिंक की बोतल। अब कुछ बोलना है? बच्चा तो वैसे कोल्ड ड्रिंक के लिए आगे बढ़ेगा, ओहो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, वो भी रंगीन, तो बड़ा भी पी लेगा, मेहमान भी पी लेगा, कोई पता नहीं है, और पीने के बाद ही पता चलेगा कि ये क्या पी गया। तो अब उसके पर कोई लिखा हुआ नहीं है, बच्चे को तो लिखा हुआ भी नहीं मैटर करता ना, ऐसी चीज रखनी नहीं चाहिए। अच्छा, आप देखिए कि दवाएं बनाने वाली कंपनियां हमेशा दवाएं पर लिखती है कि तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अब ये पहुंच है कहां तक बच्चे की, पहले तो ये डिसाइड हो जाए। हाँ, नहीं, अपने बच्चे की पहुंच किधर तक है? बच्चा तो ऊपर चढ़ के अलमारी खोल के भी कुछ ना कुछ निकाल लेता है, तो उसको रखना कहाँ है? कितना सेफ साइड चाहिए बच्चे को? बच्चा दवाई पी लेगा तो क्या हो जाएगा? मैंने घरों में जाकर ये देखा, टैबलेट पड़े, कैन यू इमेजिन? मैंने खुली टैबलेट्स घरों के अंदर देखी है। मैंने कहा यार ये तो टैबलेट है। हाँ टैबलेट, अरे भाई तो कोई टोफी वोफी थोड़ी है, ये बच्चा खा लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टैबलेट है, खा लेगा तो तुम करोगे क्या? टैबलेट उठाने तक की सहमत मैंने घरों में देखी है, नहीं हुई तो देखता रह जाता हूं यार। टॉयलेट के अंदर जाओ तो बड़ी बेहतियाती है, मैं इस पे क्या तबसरा करूं। किचन में जाएं तो बड़ी बेहतियाती है। यानी हम इलाके, महल्ले, मुल्कों, शहरों पर तो तबसरा कर भी लेंगे, इसमें क्यों हर्ज नहीं है। मगर मैं कहता हूं मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, अपने घर की 4 दीवारी के अंदर देखें कि हमने अपने लिए और अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए क्या चीजें सेट करके रखी हैं। यहां तक कि बच्चा कब दरवाजा खोलकर चला जाए, मैं इसका भी नहीं होता कि भाई कुंडी थोड़ी ऊपर तो लगा लें कि बच्चे का हाथ ही ना पहुंचे। बच्चा दरवाजा खोलकर निकल जाता है, नीचे का दरवाजा खोलकर निकल जाता है, लिफ्ट में बैठ जाता है, और ये लिफ्ट में बैठ जाता है। कितनी जबरदस्त बात की, लिफ्ट का बटन दबाए वो चला गया अंदर में भाई बच्चा।
اب لفٹ اوپر نیچے جب بھی جا رہی ہے بچے کو کیا, بچے کا ہاتھ بھی نہیں پہنچے لفٹ کے اندر, تو بچے بچاؤ تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ. تو سمجھو. اب بچے آپ کیوں کہ میرے ہو, بچے تو بچے ہی ہیں نا یار, ان کو کیئر کرنا کتنا ضروری ہے, اور یہ دیکھنا کہ بچے کو سمجھ نہیں پڑتی. اچھا اب بچے کو بیٹھ کر سمجھانا کہ بیٹا الگ ہو جاؤ گے تو یہ نقصان ہوگا, چڑھائی اوپر چڑھو گے تو یہ نقصان ہوگا, گر جائے گا تو یہ نقصان ہوگا, یہ کرو گے تو یہ نقصان ہوگا. کبھی بیٹھ کر بچے کو سمجھانے کا بھی کوئی سیشن رکھیں. اب صرف ایک چھوڑ اس کو لگ جائے, اور وہ گھبرا کر چھوڑ تو دے کر بیٹھ جائے گا تھوڑی دیر کے لیے. اس کو یہ نہیں سمجھ پڑے گی کہ میں نے ایسا کیا کر دیا کہ گھر میں ہوا ہو, بالکل ادھم مچ گیا. پھر بھی اس کو بیٹھ کر نہیں سمجھائیں گے کہ بیٹا یہ نہیں کرتے. اب اس کو تو بتایا نہیں تھا کہ مجھے ہم سے کیوں چھڑوایا گیا, یہ ہمیں کیوں نیچے اتروایا گیا, ہمیں کیوں کہا گیا کہ یہ نہیں ہاتھ میں لو, کیوں وجہ ہی نہیں بتائیں گی, بس ڈانٹا, غصہ ختم ہو گیا. یہ ہمارا جو ایک جنرل مزاج ہے, 100% نہیں ہے, سب کا نہیں ہے. کئی گھروں میں تربیت کا سلسلہ رہتا ہے, محلوں میں سلسلہ رہتا ہے, کیئر کرنے کا سلسلہ رہتا ہے, سمجھانے کا سلسلہ رہتا ہے. ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. کھلا پانی گھر میں پڑا ہوا ہوتا ہے, بچہ گر جائے, بوڑھا گر جائے, یعنی بچے بوڑھے کہتے ہیں نا ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. کئی گھروں میں بوڑھے ہوتے ہیں, ہمارے بزرگ ہوتے ہیں, اور پانی کھلا, اچھا بچہ پانی گرا دیتا ہے. اب اللہ نہ کرے کوئی بڑا, کوئی بھی گرے گا تو لگے گا تو صحیح, لیکن بڑا بزرگ گر گیا, اور لوگ گھروں میں بڑے بزرگ گر جاتے ہیں, ان کے کلے کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, ان کا فریکچر ہو جاتا ہے, اور خدا نہ کرتا یہ ہو جائے تو بڑوں کی تو ریکوری بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو اوور آل یہ چونکہ پورا ایک پروگرام نہیں ہے بچوں کے تعلق سے, لیکن ایک کہتے ہیں نا کہ وہ ایک پبلکلی مائنڈ بنا ہوا ہوتا ہے, ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے, ایموشنز ہمارے بڑے اس میں جاری اور ساری ہوتے ہیں, سننے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں کسی موضوع کے اوپر. تو پھر ہم نے کہا چلو یار اس موضوع پر سننے کے لیے بھی لوگ تیار ہوں گے, تو ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چند چیزیں بیان کر دیں تاکہ بچے کو کرنٹ سے بچایا جائے, گرم پانی سے بچایا جائے, کھلے پانی سے بچایا جائے, ان کو آگ سے بچایا جائے, ان کو اوپن وائر سے بچایا جائے, ان کو کھلی میڈیسن سے بچایا جائے, ان کو باہر کے جو گٹر کے ڈھکن کھلے ہوتے ہیں ان سے بچایا جائے. اور ادارے اپنا کام پورا کریں, ماں باپ اپنا کام پورا کریں, محلے والے, علاقے والے, سوسائٹی والے لوگ اپنا کام پورا کریں. صرف بلیمنگ گیم کے ساتھ چلیں گے تب بھی اس سے کوئی حاصل نہیں ہے, نقصان تو ہمارا ہی ہو جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اپنی اور اپنے بچوں کو کیئر کرنے میں, اس میں ہمارا بھی کیئر ہے نا, خالی بچوں کا تو نہیں ہے, ہمارے بھی اس میں حفاظت کے سارے انتظامات ہیں, ہماری بھی تعلیم ہے, ہماری بھی تربیت ہے. اللہ وہ دین لائے, آپ بھی دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ سبجیکٹ ہو جائے, چاہے وہ دینی تعلیمی ادارے یا دنیاوی تعلیمی ادارے ہیں. اگر یہ سبجیکٹ ہو جائے نا, سبجیکٹ, اس کو سبجیکٹ وائز لیا جائے, اور اس پر باقاعدہ کوشچن آنسر ہونے چاہیے, اور اس پر باقاعدہ نمبر ہونے چاہیے. اور جیسے یہ سوال جواب ذہنی آزمائش ہو رہا ہے نا, اسی طرح کا کوئی کلاس روم میں سیٹ ہونا چاہیے کہ ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے, ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے, ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے. یہاں تک کہ باہر تو فرسٹ ایڈ پر تربیت کی جاتی ہے کہ اللہ نہ کرے گھر میں کوئی اچانک کسی کو چوٹ لگ گئی, زخم لگ گیا, آگ ہاتھ پر گرم پانی پڑ گیا, یا اللہ نہ کرے آگ سے کوئی ہاتھ جل گیا, کوئی اور چیز ہو گئی, تو امیڈیٹ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے وہ کیا ٹریٹمنٹ کریں جس سے اس کو کچھ نہ کچھ سنبھالا جا سکے. مگر آپ بتائیے, میرے جتنے دیکھنے سننے والے اس مدنی چینل پر, سوشل میڈیا پر, یہاں پر جو موجود ہیں, کیا ہماری تربیت ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اس موضوع پر کی ہے؟ اللہ ہے ہی نہیں. جیسے میں عموماً کہتا ہوں کہ یار کم از کم اپنے بچوں کو جنازے کا طریقہ بتا دو. بیٹی کو بتاؤ کہ بیٹی غسل میت کیسے دیتے ہیں اور کفن کیسے دیتے ہیں, تاکہ آپ کی ماں کا انتقال ہو تو بیٹی کفن کا غسل میت تو کفن تو دے سکے اپنی ماں کو. بیٹے کو بھی میں نے کہا ہے کہ بیٹا کفن دفن کا اور یہ غسل میت کا طریقہ سیکھ لو. باپ کا انتقال ہو تو بیٹا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. یعنی گھر کے اندر جن چیزوں کی ضروری ہے کہ ان چیزوں کا ہونا چاہیے, ہم وہ بھی نہیں کر پا رہے. تو یہ کچھ گھر سے اور اس سوسائٹی سے ریلیٹڈ ڈسکشنز تھی. تو میں نے کہا چلیں, موقع اچھا ہے, بات ہو جائے گی. ماشاءاللہ بڑی تعداد میں ہمیں امید ہے کہ ناظرین ہمارے ساتھ ہوں گے, اور فیملی کے ساتھ بیٹھ کے لوگ دیکھتے ہیں ذہنی آزمائش, تو گویا پوری فیملی کو ایک سیگمنٹ ہو گیا پورا. اور واقعی بڑی خیر خواہی نگران شورا آل دا وے تشریف لائے, اور انہوں نے رابطہ کیا تو
میں نے کہا منچ پر ہی آ کر کریں تو کیا ہی بات ہے، اور ماشاءاللہ زبردست ہو گیا. بہرحال اس کا سیگمنٹ بھی، اس کا ہم پیکج بھی نکالیں گے الگ سے، تاکہ یہ ہمارے ایک تمام والدین کو اللہ کرے پہنچے. اور سیڑھیوں اس پر عمل کریں. ریلنگ نہیں لگاتے. جی. سیڑھیوں پر ریلنگ لگائیں. اچھا ریلنگ آپ نے سیڑھیوں پر لگا دی، گیپ اتنا بڑا ہوتا ہے ڈیزائن اور ڈرائنگ کے نام پر کہ اس میں بچہ کا بچہ، بچے کا ابا بھی نکل جائے، اور وہ گرا نیچے تو پھر گرا. تو اس کو بھی ذرا پلیز دیکھ لیجئے گا. سیفٹی لاکس اپنے گھروں میں لگائیں، جہاں جہاں سیفٹی لاکس نہیں لگے ہوتے. آج کل سردیوں کی وجہ سے ہیٹر کے حادثات ہوتے ہیں، گیس والے جو ہیٹر ہیں اس کو بند نہیں کرتے اور سو جاتے ہیں، تو اس پر بھی غور کر لیں. بڑے میسیجز آنا شروع ہو گئے حضور. بالکونی ہے اس کو پیک کر کے رکھیں تاکہ بچہ اوپر نہ چڑھ جائے. اچھا بچہ نقل کرتا ہے، بعض اوقات بڑے لوگ جھانک رہے ہوتے ہیں اس طرح، تو بچے کو ایسا لگا کہ یہ جھانکنا چاہیے، یہ جھانکنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہوگا، کوئی چاکلیٹ واکلیٹ ملے گی جھانکیں گے تو پتہ چلے بچہ ہی نکل گیا ہاتھ سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرنیچر کے کنارے پر ربر کے بش یا کوئی ایسے نرم چیزیں لگا لیں کہ کونے چوٹ لگ جاتی ہیں، بچوں کو چوٹ لگ جاتی ہے، بڑے بوڑھوں کو چوٹ. اب یہ سب آتا ہے. جتنی چیزیں میں نے اب سیفٹی کے طور پر بیان کیے نا، چند ہزاروں کا خرچہ ہے یہ مجموعی طور پر، چند ہزاروں کا، لاکھوں کا نہیں کہہ رہا، چند ہزاروں کا خرچہ ہے. یہ کر لیں، ورنہ اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا نا تو اس کی ریکوری لاکھوں میں بھی نہیں ہے. زندگی بھر کا افسوس رہ جائے. زندگی بھر کا افسوس رہ جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ماشاء اللہ، اللہ ہمارے نگران شورا کو سلامت رکھے. اب یہ بھی دیکھیں دعوت اسلامی کا ایک انداز ہے کہ امت کی فکر ہے، ہمارے بچوں کی فکر ہے، ہماری فیملی کی فکر ہے، اور باقاعدہ ایک تیاری کے ساتھ یہ سیگمنٹ کیا گیا. دعوت اسلامی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوچتی ہے. اللہ ہمارے نگران شورا کو سلامت رکھے. ہمارے سید صاحب ایک تحفہ لے کر آئے ہیں نگران شورا کے لیے. صاحب آپ کی بات ابھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، کچھ فرمائیں گے مزید؟ میں کل مدنی مذاکرے کی دعوت دے دوں. جی جی کل رات 8 بجے مدنی مذاکرہ ہے. انشاءاللہ. مدنی مذاکرہ ضرور دیکھا کریں. یہ اور اس طرح کی، اور اگر میں کہوں گی سینکڑوں باتیں جس کا تعلق ہمارے گھر سے، ہماری فیملی سے، ہمارے بچوں سے، ہماری دنیا اور ہماری آخرت کے بہتری سے ہے، الحمدللہ ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں بیان کیا جاتا ہے. اور انشاءاللہ پہلی رجب سے 6 رجب تک تو 6 مدنی مذاکرے مسلسل ہوں گے. تو اس کی بھی نیت کر لیں جن کو اللہ توفیق دے، فیضان مدینہ کراچی میں آئیں، ورنہ اپنے گھروں میں لائیو سوشل میڈیا پر ضرور دیکھیں اور دکھائیں. اللہ نے چاہا تو اس میڈیم کو بھی استعمال کریں گے آپ تو رب نے چاہا تو ہمارے معاشرے میں ٹھیک ٹھاک بہتری پیدا ہوگی. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں اپنے جو اسلامی بھائی یہ مقابلے میں ہیں ان کے لیے بھی وہ کچھ تحفہ لایا تھا. میں ارے واہ بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تسبیح درود پاک کثرت سے پڑھنے کی نیت بھی ہو جائے ساتھ ساتھ. ماشاء اللہ. ہاتھ جیب، یہ تسبیح جیب میں رکھ کے دونوں ہاتھ خالی. ابھی آئے گا سیگمنٹ، ابھی آپ کا فکر نہ کریں. جس کے سینے میں سزا سینہ وہی پر نور ہے. دل تڑپتا ہے مدینے کی، ہمیں بھی دید ہو. غوث پاک کے روزے کی چادر ماشاءاللہ. خزرا ہماری عید ہو. دل تڑپتا ہے مدینے کی، ہمیں بھی دید ہو. کیا بات ہے. ہم بھی دیکھیں سید کو. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. بہت شکریہ حضور، جزاک اللہ خیرہ. آپ کی آمد کا آپ جی آپ کا ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ. ناظرین تشریف رکھیں گے اور اب سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے. الحمدللہ عز و جل. آپ ایک بار اسکور بورڈ دیکھتے ہیں، ایک کال سلسلے